اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ گفتگو جاری ہے اس عنوان کے تحت کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا چاہیے، گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب کوئی بندہ سچے دل سے رجوع ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو گناہ خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی عنوان کے تحت آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 7141 ہے۔ حضرت بشیر ازدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 4 آیات ایسی ہیں جو میرے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں، سرخ اونٹوں سے بھی اور ان کو چلا کر لے جانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ 4 آیت کون سی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب علماء ان کے ساتھ گزرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں تو علماء انہیں پہچان لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کون سی صورتوں میں وہ 4 آیتیں ہیں، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ نساء میں۔ اس میں سے ایک آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہے۔ اور ان 4 آیتوں میں سے بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ الآیہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ ترجمہ: اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی شرک کی اللہ کے بارگاہ میں معافی نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کی حالت میں مرا اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، مگر کسی نے شرک کیا اور اس نے اپنی زندگی میں معافی مانگ لی تو اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا، معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی حالت میں جس نے جان دی اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ 4 آیت میں سے حضرت 4 آیات جو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، ان 4 آیات میں سے تیسری آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الآیہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے تھے۔ چوتھی آیت جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہے،
وہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ، یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 110 ہے۔ جو شخص برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے۔ امام بیہقی کہتے ہیں ہم نے روایت کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فضائل قرآن میں اپنی اسناد کے ساتھ، انہوں نے ایک 5ویں آیت کا اضافہ بھی کیا ہے، اور وہ 5ویں آیت یہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ یہ آیت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت محبوب تھی، اور اس آیت کا نمبر 31 ہے، اور یہ آیت سورہ نساء کی ہے۔ اشعث سے روایت ہے کہ معتمر بن عطیہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، فرمایا کہ اس نے یعنی اللہ نے ان کے وہ گناہ معاف کر دیے جن کا انہوں نے عمل کیا تھا، اور ان کی اس نیکی کی قدر کی جس کی اس نے رہنمائی کی تھی، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اللہ نے ان کو ثواب بھی دیا۔ حدیث نمبر 7142 عامر اسدی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچی توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ جس دن اللہ تعالیٰ نہ تو اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ صحابہ کو، ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا اور ان کے دائیں جانب۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہمیں بخش، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 7143 یہ حدیث حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، میرا خیال ہے اس آدمی کا نام عبد الرزاق تھا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، جب وہ کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر صبح یہ لکھا ہوا ملتا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اور اس کے عمل کا کفارہ یہ ہے۔ شاید ایسا اس کے کثرت عمل کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی مقام عطا فرماتا اس آیت کے بدلے میں، بلکہ ہمارے لیے اس سے کہیں بہتر یہ آیت ہے
من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص برا عمل کرے یا اپنے اوپر زیادتی کرے، اس کے بعد اللہ سے استغفار اور معافی مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حدیث نمبر 7144 علقمہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن میں 2 آیات ایسی جانتا ہوں کہ کوئی بندہ جب گناہ کر بیٹھے تو ان آیات کو پڑھ کر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ہم لوگوں نے عرض کیا ایسی کون سی آیات ہیں قرآن میں؟ تو انہوں نے ہمیں خبر نہیں دی، لہٰذا ہم نے قرآن کھول لیا اور ہم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ ہم ایسی کسی آیت تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ نساء پڑھی، یعنی جو سورہ بقرہ کے بعد تھی، تو ہم اس آیت تک پہنچے وَمَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد میں نے کہا رک جائیے، اس آیت کو تھام لیجئے۔ پھر ہم نساء کو پڑھتے پڑھتے سورہ آل عمران میں پہنچے، یہاں تک کہ ہم اس آیت تک پہنچے جس میں یہ ذکر ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد ہم نے قرآن بند کر لیا۔ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ان آیات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا وہ دونوں یہی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ دونوں یہی ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کر بیٹھے تو ان آیات کو پڑھ کر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ روایت نمبر 7145 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نساء میں 8 آیات وہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء میں 8 آیات ایسی ہیں جو اس امت کے لیے بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سورہ نساء میں 8 ایسی آیات ہیں جو اس امت کے لیے بہترین ہیں، اور بہترین ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا غروب ہوتا۔ 8 آیات میں سے پہلی آیت یہ ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اور دوسری آیت ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور تیسری آیت یہ ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ 8 آیات میں سے یہ 3 آیات ہیں
جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس امت کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ترجمہ ان تینوں آیات کا یہ ہے: اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، دانا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ رہی 3 آیات، اور ان 3 آیات کے بعد چوتھی آیت یہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت محبوب تھی: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ 5ویں آیت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ الآیہ۔ اور 6ٹھی آیت یہ ہے: وَمَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی طلب کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ 7ویں آیت یہ ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ اس پر گفتگو میں شروع درس میں کر چکا ہوں۔ 8ویں آیت ہے: والذین آمنوا باللہ رسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم۔ یہ 8 وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس امت کے لیے یہ آیات ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 8 آیات صحابہ کو بتائی، پھر ان کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ آخری آیت میں یہ مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں بخشنے والا، مہربان ہے۔ حدیث نمبر 7146۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن تم لوگوں کو تمہاری بیماری بھی بتاتا ہے اور تمہاری دوا بھی بتاتا ہے۔ تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ یہ اسناد
یہ حدیث اسناد مجہول کے ساتھ مروی ہے۔ حدیث نمبر 7147، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں تمہیں تمہاری بیماری اور تمہاری دوا نہ بتلاؤں؟ ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں اور تمہارا علاج استغفار ہے۔ حدیث نمبر 7148، شمر بن عطیہ اللہ رب العزت کے ارشاد، ان ربنا لغفور شکور، فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ بخش دیے ہیں جن کا انہوں نے عمل کیا تھا، اور ان کی بھلائی اور نیکی کی قدر کی ہے جو ان کو بتائی تھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ عمل کیا تھا، اللہ نے ان کو اس پر ثواب عطا فرمایا۔ روایت نمبر 7149، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہر گناہ جس پر بندہ اصرار کرے وہ بڑا ہوتا ہے۔ ہر وہ گناہ جس پر بندہ اصرار کرے یعنی بار بار کرے وہ گناہ بڑا ہوتا ہے، اور وہ گناہ بڑا نہیں ہوتا ہے جس سے بندہ توبہ کر لے۔ حدیث نمبر 7150، حضرت محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں، ہم نے اس کے کئی طرق بیان کیے ہیں۔ حدیث نمبر 7151، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس پر نہ نادم ہوتا ہے نہ ہی اس سے استغفار کرتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بندہ بڑا گناہ کرتا ہے پھر اس پر ندامت اختیار کرتا ہے، لہٰذا اس سے استغفار کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک چھوٹا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 7152، محمد بن ابو القاسم مولا بنی ہاشم کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ جس قدر تیری نظر میں چھوٹا ہوتا جائے گا اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا جائے گا، اور جس قدر وہ تیری نظر میں بڑا ہوتا جائے گا اسی قدر اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوتا جائے گا۔ روایت نمبر 7153، حضرت عبداللہ ابن مبارک روایت کرتے ہیں امام اوزاعی سے، وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ یہ بات کبائر میں سے ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتا رہے۔ حدیث نمبر 7154،
امام اوزائی ہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنا یعنی بار بار کوئی گناہ کرتے رہنا یہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے پھر اس کو معمولی سمجھے۔ حدیث نمبر 7155، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ابن سماک نے کہا، جس گناہ سے تم ڈرتے ہو اس کا خوف نہ کرو، بلکہ جس گناہ سے بے فکر رہتے ہو اس سے بچو۔ حدیث نمبر 7156، ابراہیم بن رجا سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابن سماک سے کہ مخلوق 3 قسم کی ہے، یعنی لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک قسم تو گناہوں سے توبہ کرنے والی ہے، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور گناہ ترک کرنے پر یعنی چھوڑنے پر نفس کو پکا رکھنے والے ہیں۔ یہ قسم نہیں چاہتی کہ اپنے گناہ کی طرف واپس پلٹے، یہ شخص تو مقابلہ کرنے والا ہے۔ مخلوق کی دوسری قسم ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں پھر نادم ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر روتے بھی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے امید کی جاتی ہے اور ڈر بھی رہتا ہے۔ تیسری قسم مخلوق کی وہ ہے جو گناہ کرتے ہیں اور نادم، شرمندہ، وہ پشیماں بھی نہیں ہوتے، اور گناہ کرتے ہیں تو ان کو غم بھی نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہیں اور کر کے روتے بھی نہیں ہیں۔ یہ قسم وہ ہے جو جنت کے راستے سے جہنم کی طرف دور جا پڑی ہے۔ روایت نمبر 7157، یونس بن عوام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ گناہ کر کے خوش ہونا گناہ کا ارتکاب کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ روایت نمبر 7157، بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ روایت نمبر 7158، حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے بارے میں کہ یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، کہ وہ لے لیتے ہیں اسباب اس ادنا زندگانی کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کیا جائے گا۔ فرمایا کہ گناہ کا عمل کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ ان یاتہم عرض مثلہ، اگر دوبارہ سامنے آئے تو بھی لے لیں گے۔ روایت نمبر 7159، بلال بن سعد سے روایت ہے کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی تم نے کی ہے۔ روایت نمبر 7160، عبید بن عمرو روایت کرتے ہیں،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا، حضرت حذیفہ سے کہا گیا کہ ہمیں حدیث رسول بیان نہیں کریں گے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بے شک دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور پانی کی نہر بھی ہوگی۔ جس چیز کو لوگ دیکھیں گے کہ وہ آگ ہے، حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس چیز کو وہ پانی دیکھیں گے وہ آگ ہوگی جو جلائے گی۔ تو جو شخص تم میں سے اس کو پالے، دجال کو پالے، اس کو چاہیے کہ اس میں داخل ہو جس کو وہ دیکھے کہ آگ ہے، بے شک وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، جب روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا تم کوئی خیر جانتے ہو، یعنی کوئی نیکی اگر کی ہو تو بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا میں کوئی نیکی نہیں جانتا، یعنی میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ پھر کہا گیا کہ پھر دیکھ۔ اس نے کہا میں کوئی نیکی نہیں جانتا، ہاں ایک نیکی ہے، وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور میں اس میں غریب اور تنگ دست کو مہلت دیتا تھا یا تنگ دست سے درگزر کر لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر لیا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے بے شک ایک آدمی کی موت آن پہنچی، جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے لیے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کرنا، پھر ان میں آگ سلگانا، پھر مجھے اس آگ میں ڈال دینا، حتیٰ کہ جب آگ میرے گوشت کو کھا جائے اور میری ہڈیوں تک پہنچ جائے اور میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، اس کوئلے کو لے لینا اور اس کو پیس لینا، پھر کسی ہوا والے دن کا انتظار کرنا، ہوا میں مجھے دریا میں اڑا کر بہا دینا۔ تو ان لوگوں نے یعنی ان کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ کے ذرات کو جمع کر کے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کرایا تھا؟ پھر اس نے بتایا کہ میں نے اے اللہ یہ سب کچھ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت عقبہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا فرماتے تھے کہ وہ شخص کفن چور تھا۔ بخاری نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل سے، انہوں نے ابو عوانہ سے۔